بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم سامعین اکرام، آج کا جو خطبہ ہوا ہے دنیا اور آخرت کے اندر نجات کے اسباب پر ہوا ہے، لہٰذا ہمیں اس خطبے کو غور سے سننا چاہیے۔ میرے نمازی بھائیوں، مجھے تمہارے دلوں کے گریبان پکڑنے کا موقع دو تاکہ میں انہیں مخلصانہ نصیحت کے دریاؤں کا خالص گھونٹ پینے کے لیے تیار کروں۔ آئیے ہم لوگ صحابہ اکرام کے موقف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے ان موقفوں کو سنتے ہیں۔ یہ مختصر سی بات ہے، چند کلمات ہیں اور عمدہ قواعد اس کے اندر موجود ہیں، اور کیوں نہ ہو جب کہ خبر دینے والے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں 6 چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں کے اوپر فضیلت دی تھی، اور ان میں سے ایک اوتیہ بجوامع الکلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع بات دی گئی تھی۔ جامع بات کے معنی یہ ہے کہ بات بالکل مختصر ہو لیکن بہت زیادہ گہرائی اور پائے کی بات ہو۔ یہ وصیتیں ہم لوگ سنتے ہیں اور یہ بڑی ہی اہم وصیت ہے۔ صحابی جلیل معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس امت کے سب سے زیادہ حلال و حرام کے متعلق معلومات رکھنے والے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں تھے۔ گرمی کی شدت زیادہ ہوئی تو ہم لوگ آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھ گئے، تو میں نے دیکھا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قریب ہوا۔ میں نے کہا انبئنی بعمل یدخلنی الجنہ ویباعدنی من النار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ یہ صحابہ اکرام کی سوچ اور یہ صحابہ اکرام کی فکر ہوا کرتی تھی۔ ہر وقت جب سے انہوں نے دین اسلام کو پہچانا اسی وقت سے ہر وقت ان کے دل و دماغ کے اندر یہی باتیں ہوا کرتی تھی کہ آخرت کی کامیابی کس کے اندر ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں داخل ہونے اور جہنم سے نجات پانے کے اسباب پوچھے۔ اور حقیقی معنوں کے اندر آج کیا ہمارے دلوں کے اندر جنت اور جہنم، جنت حاصل کرنے اور جہنم سے نجات پانے کے تعلق سے کیا ہمارے دلوں کے اندر وہی ولولہ ہے جو صحابہ اکرام کے دلوں کے اندر ولولہ تھا؟ آج ہم آخرت کی کیا سوچ رکھتے ہیں اور کیا ہمارے دل و دماغ کے اندر ہر وقت آخرت کی فکر ہے؟ دنیا کی فکر نے ہمیں آخرت کے بلند مقاصد سے غافل کر دیا۔ آئیے ہم حدیث سنتے ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور جہنم سے بچ جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد سألت عن عظیم وإنه ليسير على من يسره اللہ، کہ تم نے بہت عظیم شان بات پوچھی ہے اور یہ ہر اس شخص کے اوپر آسان ہے جس پر اللہ رب العالمین آسان کر دے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے عمدہ انداز کے اندر جنت حاصل کرنے کے راستہ بتایا ہے، اور وہ کوئی بہت زیادہ پیچیدگی والا معاملہ نہیں ہے، کوئی فلسفے کی شرح نہیں ہے، بلکہ ارکان اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان کو ادا کرنا جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تم نے ارکان اسلام کو ادا کر دیا تو جنت میں داخل ہونے کا یہ راستہ اور جہنم سے بچنے کا یہی راستہ ہے۔ اب اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہے توحید کو قائم کرنا، اس طریقے سے کہ اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ رات اور دن کے اندر 5 نمازیں ادا کرنا ان کے اوقات میں، ان کے ارکان اور واجبات کے ساتھ، اور سستی کی بنا پر جو ہے نماز نہ چھوڑنا اور نہ نماز کو مؤخر کرنا۔ جو زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض ہو چکی ہے اس زکوٰۃ کو ادا کرنا نصاب اور سال بھر گزرنے کے بعد، اسی طریقے سے رمضان کے روزے رکھنا بغیر کسی کمی کے، اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ میرے بھائیوں، مختصر طور پر یہی جنت کا راستہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ بن جبل، کیا میں تمہیں بھلائیوں کے راستے نہ
بتاؤں؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، والصدقۃ تطفئ الخطیہ کما یطفئ الماء النار، کہ صدقہ جو ہے گناہ کو ایسے ہی ختم کرتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور رات میں تہجد کی نماز پڑھنا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون۔ رات میں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کو اس کے عذاب کے ڈر سے اور اس کی جنت کی لالچ میں پکارتے ہیں۔ ہم نے انہیں جو روزی دے رکھی ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے اعمال صالحہ کے بدلے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ رب العالمین نے کن نعمتوں کے اندر چھپا کر کے رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنت میں داخل ہونے کے اسباب اور جنت میں داخل ہونے کے اعمال کو بتایا، اور وہ ہے ارکان اسلام، اس کے بعد فوراً نوافل کا ذکر کیا۔ بھائیوں، اللہ رب العالمین کے سب سے افضل بندے وہ ہیں جو اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے مقرب بندے فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ بھائیوں، یہی ہیں خیر اور بھلائی کے دروازے۔ اگر تم نے ان دروازوں کو کھولا تو تم دنیا کے اندر بھی خیر کے ساتھ رہو گے اور آخرت کے اندر بھی عیش و آرام پاؤ گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں معاملے کی اصل اور اس کا ستون اور اس کے کوہان کی بلندی نہ بتا دوں؟ پھر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ اصل اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کے کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جامع نصیحت کو بہت ہی اہم بات سے ختم کیا اور کہا الا اخبرک بملاک ذلک کلی، اے معاذ بن جبل، کیا میں تمام یہ جو بھی میں نے بیان کیا ہے اس کا دار و مدار جس کے اوپر ہے اس کو میں نہ بیان کر دوں؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کیجئے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور کہا کہ اس کو کنٹرول میں رکھو۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم جو بات کرتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، قیامت کے دن لوگ باطل میں کینچیوں کی طرح زبان چلانے کی بنا پر انہیں منہ اور ان کے ناکوں کے بل گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پر کنٹرول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب اس کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ بھائیوں، حرام کلام سے پرہیز کرو، چاہے اس کا تعلق شرک سے ہو، چاہے اس کا تعلق جھوٹ سے ہو، چاہے اس کا تعلق جھوٹی گواہی سے ہو، چاہے اس کا تعلق اللہ رب العالمین کے اوپر بغیر علم کے جھوٹ گھڑنا ہو، چاہے کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنا ہو، چاہے غیبت سے ہو، چاہے چغل خوری سے ہو، چاہے بے حیائی اور گالیوں سے ہو۔ ان تمام کلمات کو چھوڑو۔ یہی چیز جو ہے وترک الکلام فیما لا یفید، اور ایسی باتیں جن کے اندر تمہارا کوئی فائدہ نہ ہو یا جس سے تمہارا کوئی تعلق نہ ہو، ان باتوں کو چھوڑ دو۔ اور جب بھی تم بات کرو بھلائی کی بات کرو۔ اگر کسی بات کے اندر بھلائی نہ ہو تو چپ چاپ رہو، اسی کے اندر تمہاری سلامتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو۔ ہر لفظ لکھا جا رہا ہے، ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ قیامت کے دن ہم سب کو اس کا حساب کتاب دینا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، مجھے اپنے نفس کے ساتھ اور تمہارے ساتھ کھل کر بات کرنا میں چاہتا ہوں۔ وہ کیا بات ہے؟ یہ جو کچھ باتیں آپ نے سنی ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، لیکن ان سننے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ آپ عملی زندگی کے اندر ان کو نافذ نہ کریں۔ کتنی مرتبہ ہم لوگ نماز کی اہمیت کو سنتے رہتے ہیں، کیا ہمارے دلوں کا یہی حال ہے جو پہلے تھا؟ کتنی مرتبہ ہم لوگوں نے نوافل عبادات، نفلی روزے، قیام اللیل، تہجد کی نماز کے تعلق سے سنا ہے؟ کیا ہم ایک قدم آگے بڑھے یا ایک قدم پیچھے ہٹے؟ کتنی مرتبہ ہم نے زبان کے خطروں کو سنا ہے، لیکن کیا ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اس خطرے کا کوئی احساس ہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنی باتوں کا محاسبہ کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ سوچا کہ میرا یہ کلمہ اللہ کو راضی کر رہا ہے یا ناراض کر رہا ہے؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میری یہ بات اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے ہے؟ اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ابھی ہم نے سنا ہے، فرماتے ہیں تعلموا ما شئتم ان شئتم ان تعلموا، تم جتنا چاہو سیکھ لو اور جتنا چاہو حاصل کر لو، اللہ رب العالمین تمہارے سیکھنے کا فائدہ اس وقت تک تمہیں نہیں پہنچائے گا جب تک کہ تم عمل نہ کرو۔ ہتف العلم بالعمل، اہل علم کہتے ہیں کہ علم عمل کو آواز دے رہا ہے۔
اگر تم نے اس کی بات سنی تو ٹھیک ہے، ورنہ علم تم سے رخصت ہو جائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس خطبے سے اس وقت تک مت اٹھنا جب تک کہ اپنے دل میں حالات کو بدلنے کا عزم مصمم نہ کر لو۔ یہ مختصر سی باتیں ہیں، اگر تم چاہو تو ان کے ذریعے اپنی اطاعت کے اندر اضافہ کرو، ان کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کر سکتے ہو، ان کے ذریعے جنت بھی حاصل کر سکتے ہو، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی کی سیڑھی بھی پار کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نجات کے اسباب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔